ابو طالب. انہاں کیا میرے اونٹ میرے حوالے کر, کعبہ جانے اور کعبے کا رب جانے. کیا بات ہے, میرے اونٹ میرے حوالے کر, کعبہ جانے اور کعبے کا رب جانے. وہ ہاتھی لے کے آیا جڑے بہوں بڑے سن, اللہ نے بہوں چھوٹے بھیجے. وہ چونچ, ایک قرآن چ لکھا ہے, ایک چونچ میں کنکر تھا, 2 پنجوں میں کنکر تھے. ادھر دیکھنا, اوپر سے منہ کھولتے تھے, وہ گولی کی طرح لگتا تھا. اے بڑی عجیب گل ہے جی. اے قرآن علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا حبیب آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کیا کیا تھا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ ادھا مطلب ہے اے دیوبندی عالم دین لکھ دینے, وہ کنکر پھینکتے تھے, وہ گولی کی طرح لگتا تھا. یہ دی میں نے نہیں سمجھ آئی, وہ پھینکتے تھے. کوئی ابابیل وولٹ مارتا سی, گولی لگتی ہے پچھلے پریشر کی وجہ سے. کنکر گرا, اٹھ کے ادھر گر گیا. کنکر میں گرنے میں اتنی فورس نہیں ہوتی یار, منہ سے نکلے ہوئے میں اتنی طاقت, پنجے میں آزاد ہونے والے میں اتنی طاقت نہیں ہوتی. آیا اور گر گیا. اگر اتنا کنکر ہو, ہاتھی میں سے کیسے گزر گیا, اونٹ میں سے کیسے گزر گیا؟ میں اتنے اکال میں دین کو پوچھیا کہ بلا کنکر انہاں منہ چو سٹے ہیں, وہ ہاتھی دے پچھوں گزرن دے, پیچھے کی سی انہاں کیا قوت پروردگار. کمال ہے بھائی, قوت پروردگار. میں نے کہا اگر علی پتھر میں علام گاڑ دے تو آپ کو اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ کہنے لگا ابابیل تو اللہ نے بھیجے ہوئے تھے, میں کہ علی کو تو نے بھیجا ہوا تھا. کمال یار, وہ بھی تو اللہ نے بھیجا تھا, اور پیغمبر نے اعلان کیا تھا کہ کل میں والا اسے دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا. اللہ ابابیل کو بھیج کر کنکر کے ذریعے ہاتھی میں سے گزارے تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ. اگر اللہ کا مجاہد محمد نے بھیجا ہو تو آپ پتھر میں علم گاڑے تو کہتے ہیں یہ ممکن نہیں. ابابیل پہ فورس پہ اعتبار کرنا اور قوت پروردگار کو نہ ماننا, اسی کو بغض علی کہتے ہیں. تھوڑی کیا بات ہے جی؟ جی مہربانی. قرآن دیا 2-3 آیتاں پڑھنا چل, تھوڑی طبیعت میرے نال بحال ہو گئی. یہ مطلب ہے قرآن میں اجازت ہے نا کہ مظلوم کو اونچی اونچی بولے. شکریہ شکریہ, اجازت ہے مظلوم کو اجازت ہے. دروازے لو ویکھ لو ایک باری, عبادت ہی ہے. لو شاہ آ گئے اقبال شاہ صاحب, ٹھیک ہے نا. دعا کرو دروازہ کھلے تے کوئی سید آوے. خیر ہوئے تھوڑی, مولا تھانوں جزائے خیر. اے دروازے دے متعلق بھی ایک گل کرنی پہ جناب علی. کعبے دا دروازہ ویکھیا, کعبے دا دروازہ ویکھیا جناب نے کہ نہیں؟ اے تصویر وغیرہ چی کعبے دا دروازہ ہے نا. کل بھی لوگ دروازے راہ ہوندے سن تے آج بھی لوگ اندر دروازے راہ جاندے. میں جنی میری گیا نا جی بیت اللہ شریف, میں تے دعالیوں چکر شکر لا کے آیا, مینوں اندر نہیں کسے جان دیتا. تو آڈے کو اندر گیا ہے تے ہاتھ کھڑا کرے, جڑا اندر گیا دروازے راہ مست کعبے دے اندر نہیں گئے, کوئی بھی نہیں گیا. تسی شاہ جی گئے نہیں گئے. اے سید نے تے الحمدللہ گئے سن, حج تے گئے سن, حج تے گئے نے تے کعبے دے اندر نہیں گئے, باہروں ہی ہو کے. میں پرانے زمانے سوچتا سا کہ آج جڑے اندر جاندے نے کو بڑے متقی لوگ ہون گے, بڑے کمال دے لوگ ہون گے, کو اللہ دے برگزیدہ بندے ہون گے. کیونکہ نواز شریف صاحب بھی گئے نے, شہباز شریف صاحب بھی گئے نے, عمران خان صاحب بھی اندروں ہو کے آئے نے, بے نظیر صاحبہ بھی گئیں سن اندر, مشرف صاحب بھی گئے.
میں سوچتا سا کہ اسی گناہگار بندے دوالوں پھر کے آ جانے ہیں، اے کوئی اللہ دے ولی نے، کوئی اللہ دے پسندیدہ لوگ نے. کیا بات ہے تواڈے سنن دی. اللہ دے پسندیدہ لوگ نے جڑے کعبے دے اندروں ہو کے آئے نا، انہاں چوں اج ایک باہروں آ رہا ہے. میرے حال پہنچ گئے ہون گے. میں سمجھتا سا کہ یہ جڑے لوگ نے نا بڑے بڑے، یہ کوئی اللہ دے پیارے نے، پتہ نہیں اندر کھلو کے تہجد پڑھتے ہیں، اندر کھلو کے اللہ نوں کہڑیاں گلاں کرتے ہیں. یہ بڑے بڑے لوگ نے تے کعبے دے اندر جاندے نے. میں سمجھتا سا یہ کوئی ولی نے. اے جڑے سیاستدان، یقین کرو میں دساں اللہ سانوں تے اندر جان دا موقع نہیں ملیا کہ ایک واری اسی بھی اندر جا کے ویکھیے کہ اندروں کعبہ کیسا ہے. کہ بلا سانوں نہیں کوئی جان دیندا، سانوں تے دروازے نوں ہی ہاتھ نہیں لان دیندے. ہاں البتہ یہ لوگ جدوں اندر جاندے سن، میں سوچدا سا یار کیسے لوگ نے. یہ جدوں دا نیب دا ادارہ بنیا نا، تے انہاں ساریاں تے چوری دے پرچے ہو گئے. ادوں میں حساب لایا بھی یہ کوئی اللہ والے لوگ دی وجہ تو نہیں جاندے یا تقوی دی وجہ تو نہیں جاندے. انہاں دی واقفیت عرب دے بادشاہاں نال، سعودی عرب دے بادشاہ انہاں بادشاہاں نوں سٹیٹس ایک ہے نا دوواں دا، وہ پروٹوکول دے کے اندر لے جاندے نے. جہاں دل کردا جاندا ہے وہ وڈا بندہ اتھوں دا ہوندا ہے. ہاں بہوں وڈا، جڑا اتھوں دا بہوں وڈا ہے. سرائکی پہ سیکھنا جی. اج جڑا اتھوں دا بہوں وڈا ہے وہ سعودی عرب دے بہوں وڈے بندے دا تکا تعلق ہوندا ہے. وہ بہوں وڈا کنڈی کھولدا ہے. میں بیانا وہ بہوں وڈا. ہن تسی ہن ہی نہ بولے تے اساں تہاڈے سارے ذاکراں نال نہیں بول. تہاڈے سرائکی سارے ذاکر روز ساڈے کول جاندے نے تے اساں انہاں سرائکی روز سننے ہاں. تے جے کوئی 2 سال بعد تہانوں ایک پنجابی سننا پہ جائے تو تہانوں کی ہونا؟ کمال ہو گئی ہے یار. روز قبلہ تہانوں سننے ہاں سی بھئی سارا سرائکستان روز تے ساڈے کول جاندا ہے. تے اج تساں ایک لفظ دتا بہوں وڈا. جے بہوں وڈے تے مک دیے تے اتھے ہی مکا دینے ہیں. یہ مطلب پاکستان دا بہوں وڈا جدو سعودی عرب جاندہ ہے تے اتھوں دا بہوں وڈا وہ دے کول چابی ہوندی ہے، دروازہ کھول دیندا ہے. وہ دروازہ کھولدا ہے چابی لا کے. وہ بہوں وڈے نو اندر لے جاندا ہے. اللہ جاندا سی کہ انہاں بہوں وڈیاں نے بہوں وڈیاں نو دروازہ تے کنڈی کھول کے اندر کھڑنا ہے. اسی لیے علی کی ماں کو کہا تھا کہ دروازے کی طرف نہ آنا. کمال ہے بھائی، کمال ہے. اللہ جاندا سی دروازے رات بے نظیر بھی آ گئی ہے، دروازے رات مشرف بھی آ گیا ہے، دروازے رات نواز شریف صاحب بھی چلے گئے نے، دروازے رستے شہباز شریف تے مریم نواز صاحبہ بھی چلی گئی نے. اللہ فرمایا انہاں بہوں وڈیاں دا بہوں وڈیاں نال تعلق ہے جدی وجہ تو اندر وار دے رہے. اللہ پوری کائنات نو علی دی ماں واسطے وکھرا دروازہ کھول کے دیوار نو پھاڑ کے کائنات نو دسیا. جنہ دے سعودی عرب دے بہوں وڈیاں نال تعلق نے او اور نے، جنہ دے میرے نال تعلق نے او اور. آباد رہو جناب. میرے محترم سامعین، اے میں دروازے واسطے گل کیتی سی. گل میں اتھی پھر کرن لگا کہ پوری کائنات اس ویلے جتنے مسلمان نے وہ مظلوم دی پوری طرح امداد نہیں کر رہے. جدوں کہ بہت شکریہ قبلہ، جدوں کہ قرآن اجازت دے رہے ہیں. قرآن ہر شہر موجود ہے، قرآن ہر ملک چ موجود ہے. یہ آیت بھی موجود ہے الا من ظلم، وہ بولے جس پر ظلم کیا جائے. جڑے بیان اخبار دے نے وہ میں پڑھ دیتے ہیں. ایک میں بھی بیان جاری کرنے لگا، ذمہ دار ہستیاں دے سامنے عرض کرنے لگا. میں بیان جاری کرنے لگا. حضور ساڈے پنڈ تسی گراں دیو، پنڈ نو چکوال چ گراں آندے بستی آندے نے. ساڈی بستی چ ایک بی بی سی، اے سیڑھی ہوندی ہے نا پوڑی جنوں آنے پوڑی. وہ کوئی بندہ منگن آیا، اس آکھیا بھین جی پوڑی دے آجے ذرا کم ہے. انہیں کوئی نہیں. انہیں کہا سامنے پئی سامنے پئی ہے. اس آکھیا بھی سامنے پئی ہے تو میں پوڑی تینوں دینی نہیں. کیوں؟ اس آکھیا اس طرح اج تینوں میں یہ پوڑی دے دیاں، تو لے جائیں. تو لے کے جانا ہوئے گا، پھر آندا ہوئے گا، لوگوں کو پتہ لگ جائے گا انہیں گھر پوڑی ہے. ٹھیک ہے. وہ جنہیں کل لانا ہوئے گا وہی ساڈے آن.
جن کو اتوں کیلنڈر ٹنگنا ہوگا وہی ساڈے حل تیرا خیال ہے بھی ساڈے حل آن جان بندیاں دی ریت پی جائے ایک نو پوڑی دے کے جائے دوجا پھر آ جائے او آئے تو پھر آ جائے او میں دیاں تو پھر آ جائے یہ مطلب میں راہ ہی نہیں پاندی نہ اسی تینوں پوڑی دینے ہاں تے نہ کوئی ساڈے گھر راہ پوے گا ہن تسی سمجھو گے انشاءاللہ یہ جڑے بندے آج مظلوم فلسطین دے حق چ نہیں بول رہے وہ صرف اس واسطے چپ نے کہ کدھر راہ نہ پہ جائے بندے تھوڑا جا لیٹ ہو رہا ہے نا میں نہ فرق علاقائی فرق ہے شاید میں پہ آنا راہ نہ پہ جائے بندے جانتے نے جے اسی آج اس مظلوم فلسطین دے حق چ بولے آج یہ دے حق چ بولے تے جڑا مظلوم دے حق چ بولتا ہے وہ ظالم نو کچھ نہ کچھ تے آندا ہے نا بولو یار بولو تسی جدوں جلوس کٹو گے یہ دے حق چ فلسطین دے آکھو گے نا اسرائیل مرد آباد اسرائیل مرد آباد اسرائیل مرد آباد ہن جڑے بندے سمجھ رہے ہیں انہاں تک میری گل ہے مسلمان آج دا جانتا ہے پوری دنیا تے اگر میں اسرائیل نو ظالم سمجھ کے اینو مرد آباد آکھیا اے دی مذمت کیتی اے دے تے لعنت کیتی پھر ریت پہ جائے گی کیا بات ہے جتھے ظلم ہوئے گا اوتھے ہی کھلو کے مظلوم دے حق وچ کھلونا پائے گا ظالم تے لعنت کرنی پائے گی جن مسلمان اس ویلے فلسطین دے ظلم تے چپ نے اور جان دے نے جدوں اسی فلسطین واسطے نکلے اسرائیل تے لعنت کرنی پڑی ہے تے پھر ریت پہ جائے گی اگر فلسطین دے حق وچ کھلو کے اسرائیل تے لعنت کیتی پھر حسین دے حق وچ کھلو کے یزید تے بھی لعنت کرنی پہ تواڈی کیا بات لو جناب تو سب بڑا اچھا سنیا بڑا تعامل فرمایا میں ایک اور گل کر رہا میں قرآن دی فکر تو دے رہا آج ایک کوئی آیت تے فکر دیاں گا جی اللہ فرماتا قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم جو باتیں مجھے سناتے ہو گھاڑ گھاڑ کے سناتے شکریہ جو باتیں سناتے ہو گھاڑ گھاڑ کے بہت شکریہ سناتے ہو فصبر جمیل میں تو صبر ہی کروں گا اور خوبصورت صبر ہی میرے لیے بہتر ہے میرے نال نوجوان بولن اللہ فرماندا ہے وَقَالَ يَا آصَفَ عَلَى يُوسُفَ وَبْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وہ اتنا روتا تھا کہ رو رو کے اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں اے جڑی کالی وچ تیری نظر آ رہی ہے نا اکھ دے یہ ختم ہو گئی سی سفیدی آ چکی سی ایکسیڈنٹ نال نہیں رو رو کے اللہ فرماندہ صبر جمیل بڑا خوبصورت اس کا صبر تھا وہ بندے کدی آج دریا خان اچھے آ جانا میرے ٹائم ہے جڑے لوگاں دے گھر جا کے فوتگی تے آندے نے روو نہ صبر کرو روو نہ صبر کرو روو نہ صبر کرو یہ دا مطلب جڑا نہیں رو رہا وہ صابر ہے تواڈی کیا بات ہے جڑا نہیں رو رہا انہاں دی نظر چ صابر ہے تے جڑا رو رہا ہے وہ بے صبر ہے رکھ قرآن تے ہاتھ اگر رون والا بے صبرہ ہوندہ ہے اللہ اینو صابر کیوں کہہ رہا ہے جڑا 40 سال روندہ کیا بات یکم و بیش اس وقت تک روئے نے جدوں تک یوسف نہیں مل گیا یہ دا مطلب ہے قرآن نے بتایا صبر کا رونے سے کوئی تعلق نہیں رونے والے ہی صابر ہوتے ہیں اور فرماتے شکریہ فرماتے ہاں این یاتی یعنی بہم جمیہ ایک دن اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے میرے سامنے لے آئے گا نبی کہہ رہا ایک دن تم سب کو اللہ اکٹھا کر کے میرے سامنے لے آئے گا نواز شریف صاحب دے مخالف کل تک آندے رہنے کوئی نہیں آؤں جڑے ویلے ضمانتاں ہو گئی نے معاملات کلیئر ہو گئے نے ہون لوگوں نے پتہ لگا آ گیا جی بھائی آ گیا پرسوں تک شک سی وہ آندے سن انہیں آنا ہے رانا ثناء اللہ صاحب بھی آندے سن آنا ہے مریم صاحبہ بھی آندی سن آنا ہے بندے آندے سن ایویں کر دینے پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں آنا
بندے شک میں بات کرتے ہیں، نبی یقین میں بات کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی نے فرمایا اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے میرے سامنے لے آئے گا۔ یہ مطلب ہے نوجوانوں وہ جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے، جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے۔ اللہ تم سب کو میرے سامنے لے آئے گا۔ رکھ مولوی میرے انگو قرآن تے ہاتھ تے دس، مردے کو روتا تھا یا زندہ کو روتا تھا؟ آخری بندے دا ہوڑا تے بلند ہویا جی، خیر ہوگا تو اڈی آباد رہو۔ اور یوسف مردہ تھے یا زندہ؟ زندہ۔ دراصل حضرت یوسف کے ہونے والے ظلموں پہ روتے تھے، اور مظلوم کے حق میں اونچی آواز بلند کرنا یہ مظلوم کے حامی کا حق ہے۔ کیوں نہیں پوری دنیا دے مسلمان بول رہے؟ میرا موضوع ہوئی ہے، کیوں نہیں بول رہا ہے؟ میں قرآن چو پڑھن لگا، میں کوئی تاریخ چو پڑھن لگا؟ تاریخ تے قرآن چ فرق ہے حضرات، تاریخ تے قرآن چ فرق ہے۔ میں ایک مشورہ دیتا بڑی دنیا میں، قرآن کی اینک لگا کے تاریخ کو پڑھو، تاریخ کی اینک لا کے قرآن کو نہ پڑھو۔ جڑے بندے تاریخ تو اڈا کی خیال ہے اینک لائیے؟ شاہ جی تو اینک ہے نہیں، تساں لائی سی رکھا ہے۔ سرخ رنگ دی شیشیاں دی اینک لائیے تے ہر شاہ سرخ ہوں دی، پکھرے چ سرخ رنگ دی اینک لائیے تے کوئی سبز نظر آتا ہے؟ پھر کی جے یارا، سرخ رنگ دی اینک لائیے تے سارا سرخ، جے سبز لائیے این جے نیلے رنگ دی لائیے ہر شاہ نیلا، جے براؤن لائیے ہر شاہ براؤن نظر آتی ہے۔ یہ اینک جویں دی لگی ہوئے نا اگوں اوویں دیاں شاواں نظر آؤندیاں، ٹھیک ہے؟ اینک بھی لگنی چاہیے نظر دے مطابق۔ اے میری اینک ہے، اے نظر دے مطابق ہے۔ بہت باریک پڑھنا ہوئے تو میں لا لینا، جے میرے لو ویندے ہو پے، جے میں آنج لاواں تے ایتھے رکھاں رینج بھی اے ہوئے تے بالکل صاف نظر آوندا ہے۔ جڑا بندہ مینوں ویکھ رہا ہے اے اینک ایس پاسے لا لو ہن کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ کیوں؟ اینک بندے آکھن دو اینک تے سدھی کر۔ قرآن میرے سامنے جنیاں بندیاں نو نبی تو بعد کوئی بندہ علی جیسا نظر آ رہا نا، انہیں اینک ہی پٹھی لائی۔ مولا تو انہوں جزائے خیر دے، اینک سدھی کرو مسلمانوں، اینک سدھی کرو تو انہوں صحیح نظر آوے۔ لوکاں تاریخ دی اینک لا کے قرآن پڑھے ہے، اسا قرآن دی اینک لا کے بھائی تو آڈی کیا بات ہے؟ تاریخ پڑھی ہے۔ دو مثالاں دینا جی قبلہ، پھر اجازت لینا۔ دو مثالاں اردو چ دینا کہ پنجابی چ؟ اردو چ پہلا ووٹ پا لئیے، پنجابی چ جی شکریہ قبلہ۔ ڈیرہ اسماعیل خان تو آگے پہ نے پنجابی چ، اور کی آندے اگون کی کرنا چاہیے؟ ڈیرہ اسماعیل تو آگے فرماندے نے پنجابی چ۔ آکھن لگا جی جنہ بندیاں تاریخ دی اینک لا کے قرآن پڑھے ہے انہاں نو محمد ان پڑھ نظر آیا ہے۔ کمال ہے بھائی۔ انہاں لکھا محمد میں پیس بی اپان ہم ڈیڈ ناٹ ناؤ ریڈ اینڈ رائٹ۔ محمد نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ چوڑ کوئی بندہ انگریزی چ بھی مارے تو چوڑ ہی ہوندی ہے۔ چوڑ نو سمجھ دو اسی چوڑ آنے تو چبل میرا حال دو مہربانی۔ کراچی ایک مشاعرہ سی، ایک نوجوان بچی نے اٹھ کے ایک شاعر نے پوچھا، انور مسعود انہوں دا نام، اٹھ کے کہنے لگی ساری یہ چوڑ کیا ہوتا ہے؟ پنجابی چ انہیں چوڑ آکھیا نے کسی نے، وہ سا کیا بیٹھے یہ چوڑ سمجھایا نہیں جا سکتا، صرف دکھایا جا سکتا۔ کیا بات ہے تھوڑے سونے کی طرح سارے سمجھ اس گل دی آپ او یاد رکھنا۔ چوڑ وجی ہے انگریزی چ، میں پڑھاتا رہا، پڑھی پہلے پڑھتا بھی رہا پھر پڑھاتا رہا۔ محمد میں پیس بھی اپان ڈیڈ ناٹ ناؤ ریڈ اینڈ رائٹ۔ محمد لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ تاریخ ہے۔ جب ہم نے قرآن پڑھا
قرآن دی اینک لائی تے پڑھیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ محمد ہم نے تجھے معلم بنا کے بھیجا ہے۔ کمال ہے، تاریخ نبی کو ان پڑھ کہہ رہی ہے، قرآن پیغمبر کو معلم کہہ رہا ہے۔ آج لوگوں معلم ان پڑھ نہیں ہوتے، نبی کو ان پڑھ کہنے والوں کے اندر ایک خرابی تھی، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی۔ وہ جانتے تھے اگر محمد کو ہم جتنا پڑھا لکھا مان گئے اس کا نائب بھی ایسا ہی بنانا پڑے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جیسا پیغمبر کو مانیں گے ویسا اس کا نائب بھی مانیں گے۔ اگر ہم نبی کو مدینہ العلم مان گئے تو پھر وسیع اسے ماننا پڑے گا جسے محمد کہے وانا مدینہ العلم والی اربا۔ نہیں اور گل پڑھ دینا، اور پڑھ دینا۔ جنہ تاریخ پڑھی، دروازہ بیخ لو ایک باری، جنہ تاریخ پڑھی ہے انہیں حضرت ابو طالب نو کافر رکھے۔ شکریہ۔ جنہ تاریخ دی اینک لائی ہے انہیں حضرت ابو طالب نو نعوذ باللہ من ذالک کافر قرار دیتا۔ جنہ تاریخ دی چھڑ کے قرآن دی اینک لائی ہے ان کی نظر میں محافظ رسول کو ابو طالب کہتے ہیں۔ علم یجد کا یتیماً فآوا، اے حبیب ہم تجھے یتیم پایا تو ہم نے تجھے جگہ، ہم نے تجھے جگہ دی۔ بھائی کمال ہے۔ ساڑھے کول جی ایک پنڈ ہے کنجا، ایک گجرات تو جائیے نا منڈی بہاؤدین، قبلہ جانتے ہیں، مختلف جگہ تے پوسٹاں لئیاں نے کنجا، اتھوں دے رحیر شریف صاحب سن، اتھوں دے شبیر شریف شہید نشان حیدر نے، اتھوں دے ایک بندہ گزریا ہے، وہ دا نا شریف کنجائی، اس آیت دا ترجمہ پنجابی چ کیتا ہے۔ شکریہ، وہ پنجابی ترجمہ سن لو۔ علم یجد کا یتیماً فآوا، حبیب جب تو یتیم تھا ہم نے تجھے جگہ دی جہاں تیری یتیمی پلتی رہی۔ انہاں کی فرمایا؟ وہ فرماتے نے میرا سونا، یہ پنجابی انہاں دی، میرا سونا جدوں لوگاں تینوں بے آسرا سمجھیا اساں تیرے سر تے ہاتھ رکھے۔ کمال ہے بھائی، ترجمہ پھر سن لو۔ اساں تیرے سر تے، ایک باری پھر بولو، اساں تیرے سر تے۔ مولوی قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس جس نبی دے سر تے 8 سالہ دے نبی تے ہاتھ رکھے ہے وہ ہاتھ کے دا سی؟ کمال ہے، ہاتھ ابو طالب نے رکھے ہے۔ اللہ فرماندہ تیرے سر تے آسا ہاتھ رکھے ہے، ایدہ مطلب ہے علی ید اللہ بعد میں ہوئے ہیں، ابو طالب پہلے سے ید اللہ تھا۔ توڑی کیا بات؟ جی شکریہ کرو، میں توڑی کو کافی پڑھ گیا۔ ایک اہل سنت عالم دین دا جملہ سنو تو میں نے اجازت دے دیو۔ ڈاکٹر صداقت علی فریدی ایس ویلے سائی والچ نے، اہل سنت عالم دین نے ایک کوئی سوال معروضی تے معروضی جواب، کوئی ایک کمال کیتی نے میں 100 تقریر اپنی شیعہ ہو کے اس اہل سنت دے ایک جملے تو قربان کر دے۔ خدا دی قسم انہوں نے کسے پوچھیا حضور حضرت ابو طالب کسے کہتے ہیں؟ برجستہ فرماندے نے اللہ کے اعتماد کو ابو طالب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو سا نہیں فرمایا؟ اللہ کے اعتماد کو ابو طالب کہتے ہیں۔ ذرا دلیل سننا، وہ فرماتے ہیں درس میں سید کا بچہ داخل ہو جائے تو درس والوں کو بتانا پڑتا ہے اس کو صدقے کی کھجوریں نہ دینا، اس کو صدقے کے کپڑے نہ دینا، اس کو صدقے کی خوراک نہ دینا، اس پر یہ حرام ہے۔ بتانا پڑتا ہے حضور اس کو نہ کھلانا، یہ حرام ہے۔ ایک قاضی صاحب پڑھ کے گئے نے، انہاں دیاں سوزیاں نے انگلینڈ چو برگر لے لے، وہ کسے بندے آ کے دسیا ویچ سور دا گوشت جے، قریب سی کے کھا جاندے، انہاں پروں سٹے، دسنا پیا نا، اور بتانا پڑا یا نا؟ یہ مطلب ہے حلال و حرام پوری دنیا کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ فریدی صاحب فرماتے ہیں اللہ کو ابو طالب کی گود پر اتنا اعتماد تھا کہ اس گود میں رکھ کے اللہ جانتا تھا اس کے باورچی خانے میں حرام آتا ہی نہیں۔ کمال ہے، اللہ کے اعتماد کو ابو طالب کے
تہاڈی کیا بات ہے؟ اللہ کے اعتماد کو ابو طالب کے یہ مطلب ہے قرآن دی اے کپڑا جی کالے رنگ دا ایک قبلہ جج صاحب نے مجلس دا اہتمام کیتا اے میز رکھے میز تے کالا کپڑا پائے میرے بیٹے نے قرآن لے آندا ہے میرے شاگرد نے سیدھا آ کے اوتے رکھ دیتا ہے ان اساں ایک واری بھی نہیں پوچھا جج صاحب کپڑا پا کے ساڈا حق بندا سی کتھے گجران والا کتھے دریا خان آ کے کم از کم پوچھ لیندے بھی اس کپڑے تے کوئی دسترخوان وغیرہ تو نہیں ہوندا یہ کپڑا کسے بچے دے تھلے تے نہیں پاندے یہ کپڑا بستر چ استعمال تے نہیں ہوندا اساں اگر پوچھ دے کہ حضور قبلہ ایک کپڑا پا کے نا ذرا سوالیہ ایک کپڑا پا کے نا یہ مینوں آکھیں گے کپڑا پا کے لیکن جان لگے آکھن گے کہ میں تے تینوں بڑا عقل مند سمجھدا ساں تینوں کی ہو گیا میں کھڑ کی ہویا وہ فرماتے نے میں باپ دادا تو مجلس کروا رہے ہیں سانو پتہ ہے کہ جتھے قرآن رکھنا ہوئے تھلے کپڑا کیسا چاہیے تھلے میز کیسا چاہیے تو میری توہین کیتی ہے سوال کر کے کہ جتھے تو قرآن رکھنا ہے کپڑا پا کے یا نہیں تو کپڑے دی پاکیزگی تے شک کر کے میرے تے اعتماد نہیں کیتا تو میری توہین کیتی ہے اور جتھے میں قرآن رکھنا ہوئے بانی نو پتہ ہے کہ تھلے کپڑا کیسا چاہیے جتھے اللہ نے محمد نو رکھنا ہوئے اللہ نو نہیں پتا تھلے گود کیسی چاہیے میں نے کپڑے پر شک کیا تو بانی کی توہین ہے تو نے ابو طالب کے ایمان پہ شک کیا اللہ کی توہین مولا تو انہوں جزا دے کرو فکر کریے فکر نوجوان علی مولا مہربانی اس ویلے پوری دنیا کیوں نہیں بول رہی اسرائیل دے خلاف اور فلسطین دے مسلمانوں دے حق کیا بچے ٹکڑے نہیں ہو رہے ایمبولینساں جگہ کوئی نہیں سبزیاں والی جگہ جتھے رکھیاں جاندیاں سن اوتھے لاشاں پئیاں نے سبزیاں دے ٹرکاں وچ لاشاں پئیاں جگہ نہیں لبدی پئی دفن دا انتظام کو نہیں پانی دی بندش ہے دوائیاں دی بندش ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہمارے تجارتی تعلقات خراب ہو جائیں گے اگر ہم نے کبھی اسرائیل کے خلاف بات کی آؤ پوری دنیا کیسے بات کرے گی قرآن سے پوچھتے ہیں اور آپ سے اجازت لیتے ہیں اللہ فرماتا ہے وَتَوَلَّا عَنْهُمْ حضرت یعقوب نے اپنے سگے بیٹوں سے منہ پھیر لی بولو بھائی بولو اللہ نے نبی نے سگے بیٹوں سے منہ وَتَوَلَّا عَنْهُمْ ان پورا مجمع متوجہ ہوئے آخر تک میں دیکھ رہے بیٹوں سے منہ پھیر لیا یاروں سے نہیں ہمسایوں سے نہیں محلے داروں سے نہیں شکریہ کیسے نبی نے منہ پھیر لیا کہ دے تو بیٹیاں تو مہربانی بیٹیاں تو ایک واری پوچھنا چاہنا قبلہ تواڈے مجمع بڑا زیرک ہے حسین بخش جاڑا صاحب دی نگری ہے خدا دی میں نو قسم ایک فرج تے لکھیا ہوندا ہے نام ہی کافی ہے اے جڑا دریا خان ہے نا اے دے واسطے خدا دی قسم جاڑا صاحب کا نام ہی کافی ہے نام ہی کافی ہے خدا دی میں نو قسم میں اتنی علمی دھرتی تے کھلو کے تواڈے کولوں پوچھنا پنجابی چ پوچھنا یعقوب علیہ السلام دے پتراں نے کیتا کی سی حضرت یوسف تے ظلم بس ہے نہیں گل حضرت یوسف تے ظلم آخر نبی دے بیٹے سن اللہ پاک پردہ پا چھڑدا تو آجے سنن دی کیا بات ہے پردہ پانا ہو رہے تے اشتہار کرنا چوری مجلس کرانا ہو رہے تے اشتہار کا دے واسطے لائے جاندے نے سارے پڑھ کے ہوں میں کیا اللہ نبی دے بیٹے جے غلطی کاری بیٹھے سن تے تو ایڈا اشتہار کیوں کڈے ہر بندے دی خطابت دا اپنا انداز ہے ایدو بڑا اشتہار کوئی نہیں نوجوانوں اے وہ اشتہار ہے جنہوں ہاتھ لان واسطے بھی وضو کرنا پہندا اے وہ اشتہار ہے جنہوں کسے اندھیری آندھی طوفان بارش دا خطرہ نہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ فرماتا ہے ہم نے نازل کیا ہے ہم حفاظت بھی کریں گے اے جے اشتہار تے اے لکھیا جے کہ نبی نے سکیا پترا تو منہ پھیر لیا انہاں چپیڑاں بھی ماریاں انہاں 18 روپیاں دا ویچیا انہاں کھوج سٹیا ظلم کیتا نے
کیتا نے بڑی پرانی گل سی جے اللہ نہ دسن دیندا تے سانو پتا تھوڑی خیر وہ نہیں سی لگنا اللہ نے ایڈا اشتہار کیوں کڈیا کیوں اللہ جانتا تھا کہ ایک دور آئے گا جب لوگ یزید کے لیے گنجائش نکالیں گے راضی آخری جملے تے بولنا اگر ممکن ہو سکے اللہ جانتا تھا کہ لوگ ہن پنجابی چ ہون لگا سمجھ آئی ٹھیک ہے نہیں تے اللہ دے حوالے اللہ جانتا سی کہ بندے یزید دے حق چ گنجائش کٹ کے آکھن گے پھر اردو آ گئی جیسا بھی تھا جیسا بھی تھا آخر صحابی کا بیٹا تھا کسے بندے تک گل پہنچی ہے ہن دسنا اللہ کیوں نبی دیا بیٹیاں دا اشتہار کٹیا جیسا بھی یزید تھا لیکن پھر بھی صحابی کا بیٹا تھا اللہ نے قرآن جیسا اشتہار کٹ کے دسیا ایتھے نبیاں دے پھسے نے تو صحابی دا بیٹا بچان دی کچھ ہائے 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 اے ظالم تے نبی دا نہیں بچدا ظالم تے نبی دا نہیں بچدا اللہ فرمایا اے پسے جے کدوں حضرت نے فرمایا یا اسفا علی یوسفا حال اے میرا یوسف ہائے اے میرا یوسف جاؤ اے ظالموں تماچے مارے جے اے ظالموں انہوں 18 روپیہ دا ویچیا جے اے ظالموں کوئی سٹیا جے ہر بندہ گزردان دا سی اور کی ہویا ہے اے دے پتر تے ظلم ہویا ہے ہر بندہ اندہ نہیں سان اچھے جنہ ظلم کیتا ہے نہیں سان اچھے جنہ ظلم کیتا ہے غور فرماؤ جب ظالم کے خلاف آواز اٹھائی جائے مظلوم کی حمایت ہوتی ہے ظالم پر لعنت آتی بولو آؤں دیئے کدوں بولے نے ایک کوئی آخری لفظ ہے اللہ فرماتا تولا عنہم اس نے ان سے منہ پھیر لی تو ساؤنڈ بولنا جی کس نے منہ پھیرا اگلے بندے بولو یعقوب علیہ السلام نبی نے کس سے بیٹوں سے تو مجلس ہو گئی یہ مطلب ہے جتنا بھی کوئی نسبی حیثیت رکھتا ہو نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو اگر وہ ظالم ہے تو مظلوم کے حق میں وہ بولتا ہے جو ظالم سے منہ پھیر لے ہائے ہائے حضرت یوسف کے حق میں اس وقت بولے جب اس نے ظالموں سے منہ پھیر لیا تو بھی حسین حسین اس وقت کرے گا جب یزید سے منہ پھیر لے گا جدوں تک تیرا منہ یزید دی طرف رہا حسین حسین تیرے حصے چ نہیں آ سکتا منہ پھیر حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے سن یا آصفا علی یوسفا حال اے میرا یوسف ہائے اے میرا یوسف حال اے میرا یوسف اے ہائے ہائے کردہ سی ایک دن بندے کٹھے ہو کے کہنے لگے حضور اگے بھی تسی روندے سو آج توڑیاں چیخاں سانو ساؤنڈ نہیں دیتا حضرت یعقوب فرماندن تسا میرا یوسف ویکھیا سی کہنے لگے بہت حسین سی تیرا بیٹا رو کے فرماندن نے آج جو دے منہ تے ماریاں ہائے کدی آئی ہے میرے تک میں تے حضرت یعقوب دی گل کر رہے ہیں میرا خیال تسا ہائے اور گل تے کیتی میں تو انہوں صلاح صدقہ جاؤں بکھر میں تو انہوں سلام کر رہے ہیں سرائکستان دریا خان میں تو انہوں سلام کر رہے ہیں تو اڈی ہائے نکلی ہے تسی پرانیاں صدیاں دے باقاعدہ ازادار ہو تسی کنی جلدی کتھے پہنچے ہو تو اڈے آج بندہ مجلس سے چاہے صدقہ جاؤں جیڑا بندہ آج مجلس سے چاہے آج مجلس سے چاہے وہ آکھے گا بلا وجہ روندے نے آپ بلا وجہ کسے دی ہائے نہیں نکلی تینوں میں دسنا جڑے بندیاں ہائے کیتی ہے تے جنہاں دا آنسو تار آیا یا دل جنہاں دا پسیج گیا انہوں نے ایک کی گل سوچی ہے تے ایک منٹ تو پہلے سوچ لئیے نبیاں دیا پتران دیا منہ تے تماچے وجہ تے نبی چوپ نہیں کر دے محمد و رسول ہے جدیاں تیاں نو لگا تماچا پتہ نہیں قبر اچھ نبی دی کی حالت ہوئے گی آباد رہو تسی میرے نار رلے ہو
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ 3 ਬੇਟੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ, ਕੀ ਤਾਸੁਰਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, 3 ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਅਬਦੇ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਜ਼ਾਦਾਰੋ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਲੀਓ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਸ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਚ ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤਹਿਕੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਦਫਨ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਲੀ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਤੇ ਤਹਿਕੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ। ਪੱਠੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਫਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਪੱਖਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਭੱਟੇ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਧੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਫਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਲੈ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਧੀ ਉੱਥੇ ਦਫਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਉਹ ਕਾੜੇ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭੱਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਧੀਆਂ ਫੌਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਧੀ ਪੱਖਰ ਦਫਨ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੀ ਇਹਦੀ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦਫਨ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੀਜੀ ਇਹਦੀ ਔਕਾੜੇ ਦਫਨ ਹੈ। ਆ ਕੁਰਾਨ ਖੁੱਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਚ ਆਂਸੂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਧੀ ਉੱਥੇ ਦਫਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਦਫਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਦਫਨ ਹੈ। ਅਲੀ ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਮਿਸਰ ਟੁਰ ਗਏ ਸਨ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਰਹੋ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਮਦੀਨੇ ਦਫਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦਫਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੈਅ ਵੇ کہ ہوں شہنشاہ نقوی صاحب کی بھی تحقیق انہوں کا بھی بیان آ چکا ہے کہ ایران سے تحقیق ہوئی ہے کہ لوگوں جا کے سلام کرو اے بنت علی دی قبر۔ میرے عزیز دوستو، اس بی بی نو پرسا دین واسطے ایک جملہ آنا، کربلا چ جڑی شام آئی ہے نا، شام غریباں، او دے وچ ایسی بی بی نے پیرا دیتا ہے جدے سارا دن پرا بھی قتل ہو گئے، پتر بھی قتل ہو گئے، پتیجے بھی قتل ہو گئے، جدے اینے قتل ہوئے ہون انہوں رات لوگ آرام نال بٹھان دینے، پچھے تکیے رکھ دینے، کھانے دین دینے، چائے دین دینے، تاکہ سارا دن دی روئی کچھ 2 منٹ آنکھ لا لوئے۔ جس رات بندے کوشش کر دینا مقتول دی پہن، ہائے ہائے مقتول دی پہن 5 منٹ آنکھ لا لوئے، اس رات کئیاں قتل کرا کے کئیاں مقتولاں دی پہن پوری رات تلوار پھڑ کے پہرا دیتا ہے۔ تے جدو بی بی آندی سن الحافظ والحفیظ، بچے سمجھتے سن شاید عباس دی آواز ہے، حضرت عباس دے لہجے وچ بی بی نے پہرا دیتا ہے۔ یہ جڑی ملکہ لاہور والی ہے نا، یہ دے متعلق میں ایک جملہ پڑھ کے اجازت لینا۔ جڑے ویلے بی بی نے الحافظ والحفیظ آکھے، پوری کربلا خاموشی سی، حتیٰ کہ چھوٹے جڑے بچ گئے بچے سن وہ بھی خاموش سن۔ قبلہ جدوں میں مجلساں شروع کیتی ہیں، میں ایک جگہ پڑھیا کہ بچے کربلا دی شام غریباں چپ کر کے بیٹھے سن۔ میں پڑھ کے باہر نکلیا، میں نے ایک اہل سنت دوست نے آکھیا جتھے قتل ہوئے ہون اتھے بچے چپ نہیں کرتے، جتھے شام نو اگ لگ گئی ہوئے وہ بچے چپ نہیں کرتے، جنہ دے کول لاشاں پئیاں ہون وہ بچے چپ نہیں کرتے، تے اگوں ہوش نال گل کریا جے کچھ او گل کرو جڑی عقل چاہے۔ میں پھر وہ گل چھڑ دیتی، یقین کرو کچھ عرصے بعد ایک بڑے عالم دین کول میں مجلس سنی، قریب قبلہ میں بیٹھا سا، انہیں ایک گل کیتی، انہاں دی اس گل تو بعد میں ہن تک اور روایت پڑھنا کہ واقعی بچے چپ سن۔ انہاں جڑی دلیل دیتی ہے سنو تے دل نو قابو کر کے سننا۔ وہ فرماندے ہیں ہاں سوچا تو جا سکتا ہے کہ جہاں اتنا ظلم ہو وہاں رات کو بچے لاشوں کے درمیان بیٹھ کے چپ تو نہیں ہوتے۔ کسی کا باپ شہید، کسی کا چچا شہید، کسی کا ماموں شہید ہے نا، کہنے لگا بچے چپ تو نہیں ہو سکتے، لیکن تو اگے اس دل پھاڑ دیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں لیکن در اصل عباس کے بعد بچوں نے رونا چھوڑ دیا۔ صدقے جاواں ہو فرماندے نے روندا ہوے جنوں کسے دے آن دی امید ہوے۔ حضرت عباس دی شہادت تو بعد رو جی بچیاں نے رونا چھڑ دیتا۔ جدوں چپ وچ بی بی آکھے نا الحافظ والحفیظ، آزادارو اس چپ وچ ایک بی بی دی ہائے بلند ہوئی۔ اے بی بی لاہور دی ملک ہے۔ جدوں انہاں کہنا ہائے او میری قسمت، وڈی بی بی زمین تے تلوار رکھی، چھوٹی بہن دے گل وچ
آنچ دووے باما پائیاں تے فرماندیاں نے میرے پیو دی جائی سب تو پہلے تو اجڑی ہے، سب تو پہلے مسلم شہید ہوئے نے، وہ بھی تیری قربانی، تیرے 2 پتر دریائے کوفہ تے شہید ہوئے، پھر وہ تیری قربانی، تیرے 2 بیٹے شام غریباں کوڑیاں دیا سمہ تھلے آ گئے، وہ بھی تیری قربانی، تیرے 2 پتر شام غریباں بچھڑ گئے، وہ لبے ہی نہیں، وہ بھی تیری قربانی، ایک شوہر تے 6 پتر دے بیٹھی ہیں، تیرے تو وڈا غمزدہ کون ہوئے گا؟ میں نو آرام نال دس، آخر جملہ ہے تُسا آرام نال دس، جڑے شہید ہوئے نے کوفے دے دریا تے او یاد آئے نہیں تے ہائے آکھیا؟ فرمایا نہیں۔ جڑے شام غریباں کوڑیاں دیا سمہ تھلے آئے؟ فرمایا نہیں۔ صدقے بھائی نوجوان نہیں۔ فرماندے نے جڑے شام غریباں بچھڑے نے تے لبے نے؟ فرمایا نہیں بی بی جانو بھی نہیں، نال لا کے نہ پہن نو تے وڈی بی بی مخدومہ نے فرمایا پھر دس چھوٹی پہن ہے میری تو کیوں ایڈی زبردست ہائے کیتی ہے؟ میرے کو برداشت نہیں ہوئی، میں دل وچ علی دا حوصلہ رکھنی ہے، کیڑے 6 پتراں چو کیڑی جوڑی یاد آئی ہے؟ میں کدی نہیں آکھیا پتھر دل بندہ، نہیں نہیں، سارے عزادار بیٹھے ہو، دل بھی پسیج گیا تے کافی ہے۔ حضرت بی بی پاک چھوٹی نے ارشاد فرمایا میرے مولا دی چھوٹی بیٹی نے وڈی پہن دے گل چ باواں پا کے بی بی فرماندی ہے مینوں شبیر دے خون دی قسم مینوں 6 پتر بھول گئے نے، مینوں تھی نہیں لبدی۔ شام دی حمیدہ میرے کول ہے، عاتقہ میرے کول کوئی، آباد آخری جملہ ہے، بی بی عاتقہ بنت مسلم میرے کول کوئی نہیں، ساریاں بی بیاں حضرت سجاد کولوں صدقے بھائی اجازت لائے کہ ٹریاں نے بی بی نو لبن واسطے کیویں؟ آخری جملہ ہے، ریت چ ہتھ مار دی ہے بی بی فضا، ریت چ انہاں دی کنیز ہتھ مار دی کادے واسطے کدھروں بی بی لب جائے۔ 15 قدم دے فاصلے تے اندھیرا سی، کچھ چانن سی، بی بی دے ہاتھ ایک ریت دے ٹبے دے اندر گھس، علاقہ ہی ایسا ریت والا میں تو کی دس، ریت بچوں شاید لبنی ہوئے ہتھاں نہ لب جاندی، ہاتھ ماریے تے آواز رہو نوجوان تیرا علاقہ ریت دا علاقہ، ریت ہاتھ ماریے تے شاید لب جاندی، کاش علی اصغر دی لاش بھی انجی لب لیں دی، ہتھاں نہ لب دے تے شہزادہ بہتی دور دفن نہیں سی۔ جدو حضرت بی بی فضا بیٹھے نا کہ بلا اگے اگے ہاتھ وچ ٹبے دے آئے، بی بی مل گئے، حضرت فضا نے ہاتھ دا اشارہ کیتا، فرمایا علی دیاں بیٹیاں ذرا چپ کر کے ہونا، بچی سو گئی ہے تے ستے اس ماحول وچ بچے نو جگانا نہیں چاہیے، چلو ستی ہے تو 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ سو لوے۔ جدو دوڑے آ کے بیبیاں بیٹھیاں نے، بی بی پاک لاہور والی ملکہ نے سرانے والے پاسے بہ کے جدو بیٹی دے منہ تو ریت ہٹائی ہے نا، آخری جملہ ہے ادو بی بی فرمایا اماں ستی نہیں میری تھی مر گئی ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بی بی فرماندی ہے بی بی میریاں نظراں اس ویلے ویکھیا تے ستے لگے نے، اے جملہ آخری ہے، بی بی فرمایا ہاں اماں تینوں جڑی ستی لگی ہے تینوں میں خبر دے ہوں میری تھی دنیا چھٹ گئی ہے، کیوں؟ بی بی فرمایا اماں تو میری تھی دیاں بند اکھاں ویکھیاں نے، کوڑیاں دیا سمہ دے نشان نہیں ویکھے، میری اونج ٹر گئی جی میں قاسم دنیا تو رخصت ہویا ہے۔ عزادار